بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، فون کالز پہ کئی لوگوں کی میلز بھی موصول ہوتی ہیں کہ مولانا اس میں جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں۔ اب جس سے شخص کو جنات سے کوئی سروکار نہیں ہے وہ بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جنات کی شکلیں کیسے ہوتی ہیں۔ تو جنات کے بارے میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سانپ کی شکل میں، چھپکلی کی شکل میں بھی آتے ہیں، کوئی بھی صورت و شکل چینج کر سکتے ہیں، یہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی سانپ دیکھیں تو اس کو مہلت دیں، ہو سکتا ہے وہ جن ہو تو نکل جائے، بھاگ جائے، تو تھوڑا وقفہ دیں۔ اگر وہ نہیں بھاگ رہا تو یقیناً وہ سانپ نہیں ہے، وہ جن نہیں ہے، وہ سانپ ہے، پھر اس کو آپ مار دیں، کہیں آپ کو وہ کسی فرد کو، آپ کو گھر کے اندر کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور دوسرے نمبر پہ جنات کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، نہ اس کے جنات کے انگوٹھے وغیرہ میں بھی اس کی ہڈی نہیں ہوتی، اور اس کے انگوٹھے بھی نہیں ہوتے۔ پرانے زمانے میں جیسے مشقیں ہوا کرتی تھی پانی والی، بالکل گول سا جسم، ایسے اگر جن کی جنات کی جو اوریجنل آپ اگر پکس دیکھنا چاہیں تو وہ اس طرح کی کوئی ان کی شکل ہوتی ہے، کوہیت سے ان کی اس طرح کی ہوتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ جن جب کسی شخص کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو وہ جن زدہ شخص جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے پلکیں وہ نہیں جھپک سکتا، وہ بالکل سٹریٹ رہتا ہے، اس کے اوپر ایک ایکسٹرا بوجھ اس کے اوپر آ جاتا ہے، وہ بہت اس کا جو دماغ ہے وہ اس کے اوپر وہ جن جو ہے وہ قابو ہو جاتا ہے، قابض ہو جاتا ہے۔ جو جن زدہ جو شخص ہے اس کو بالکل جو ہے وہ اس کی گردن بھی سٹریٹ رہتی ہے، اگر آنکھیں اس کی کھلی ہیں تو کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اگر اس کی آنکھیں بند ہیں تو اتنی اس میں طاقت نہیں ہوتی جن زدہ شخص میں کہ وہ اپنی پلکیں اوپر اٹھا سکے۔ اگر اوپر اٹھائے گا بھی، کھولے گا بھی، تو اس کا پلک اپنی جھپک نہیں سکے گا جس شخص کے اوپر جنات ہوتے ہیں۔ تو دوسری ایک اور علامت بھی ہوتی ہے جس کے اوپر، یعنی کہ جن ہو، جن زدہ جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر سے عجیب سمیل آتی ہے، جیسے گوشت جلنے کی سمیل ہو، جیسے آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کوئی گرلڈ کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کے اوپر گوشت جلنے کی جو سمیل آ رہی ہوتی ہے، اس طرح کی سمیل آتی ہے، یا جہاں قربانی کی جو کھالیں پڑی ہوتی ہیں، کافی مقدار میں کھالیں پڑی ہوتی ہیں، تو وہ کھالوں سے جو ایکسٹرا ایک سمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی ان سے جن زدہ شخص سے اس طرح کی سمیل بھی ان سے آ رہی ہوتی ہے۔ باقی جنات کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں، اور جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان سے طاقتور نہیں ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جن جو ہے وہ ذاتی طور پہ انسان سے کمزور ہے۔ جن کے اندر، جنات کے اندر ایک وہ اللہ تعالیٰ نے اختیار ان کو دے رکھا ہے کہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، تو ان شکلوں کی وجہ سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے، اور حال جو ہے انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ جنات سے طاقتور ہے۔ یہ تمام نشانیاں جو ہیں جنات کی شکلیں کیسی ہوتی ہیں، جنات کی حیت کیسی ہوتی ہے، کب آتی ہیں، جن زدہ شخص کے اوپر کیا ہوتا ہے، یہ کتاب ہے میری ربانی وظائف کا انسائکلوپیڈیا۔ تو اس کتاب میں بھی میں نے یہ سارا ڈیٹیل سے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، تو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر کے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص جنات کے بارے میں یا اس طرح کی معلومات لینا چاہیں تو آپ کو اس بک سے مل سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔